جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم اپنے گاؤں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنے جواد بھائی جو کہ میرے کزن ہیں کراچی سے اسپیشل یہاں پہ آئے ہوئے ہیں عید منانے کے لیے۔ تو آج یہ ابھی کیرٹ کالج کراچی میں اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ گاؤں کی لائف کو کیسا دیکھتے ہیں۔ جی جواد بھائی آپ آئے ہیں یہاں پہ۔ السلام علیکم، میرا نام جواد سعید ہے۔ سب سے پہلے تو میں سجاد بھائی کا بہت مطلب شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس خوشگوار موقع پر اس موقع پر بولنے کے تھوڑے سے موقع دیا۔ تو آج ہمارا سب سے بیسٹ ٹاپک یہ ہے کہ دیہاتی زندگی کے فوائد اور نقصانات۔ تو ہم جی جواد بھائی۔ جی ویورس، جیسے آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی زندگی کے نقصانات اور فوائد بہت زیادہ ہیں، یا جیسا کہ اکثر فوائد بھی بہت زیادہ ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح آج ہم آپ کو پہلے فوائد اور نقصانات اکٹھے بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مطلب دیہاتی زندگی میں اس کے ساتھ کیسے وہ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بالکل ہی خوشگوار ماحول میں اور ایک اچھے ماحول میں، بالکل سکون والے ماحول میں، اور اس کی پرورش ہوتی ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو ایک اچھی تربیت دی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ دیہاتوں میں اکثر لیک آف ایجوکیشن کی دیکھا جائے تو بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ اتنی اچھی تربیت نہیں کر پاتے، مطلب اپنے دیسی انداز میں۔ حالانکہ آپ شہروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر ایسے اچھے اور بڑے آفیسرز ہوتے ہیں تو اپنے بیٹوں کی اسی طرح تربیت کرتے ہیں اور ان کو اچھے آکسفرڈ اسکولز میں پڑھاتے ہیں۔ تو اس میں بس وہ شہروں میں یہ ہوتا ہے اور دیہاتوں میں بس یہ فرق ہے کہ ان کی اویئرنیس تھوڑی سی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی سال وہ گھر میں گزارتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو اکثر بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چلڈرنس، وہ اس کا یہ ایک سب سے پوائنٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا جو مائنس پوائنٹ ہے، بس یہ ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ گھر میں سپینڈ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وجہ سے ان کی تربیت ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے، اتنی بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ جیسے جانتے ہیں کہ ایجوکیشن بہت لو ریٹ میں جا رہی ہیں دیہات میں، بس اس میں ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ہی تازہ ماحول ہوتا ہے وہاں پر، بالکل تازہ سبزیاں، ساتھ ہی سبزیاں لگی ہوئی ہیں۔ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ باغات بھی ہیں، اس طرح تازہ فروٹ ان کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جسمانی فٹنس بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں میں بہت سارے لوگ بہت ہی ماشاءاللہ بالکل ہینڈسم اور بالکل ہی تازہ وہ سکون والے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد شہروں میں بس یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے صرف وہ فٹنس کی وجہ سے اور جو سبزیاں ہوتی ہیں تھوڑی سی باسی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے اکثر وہ پھلاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ ہمیشہ ماشاءاللہ فٹ رہتے ہیں، ان میں یہ ہے بس وہ شہری زندگی میں اور دیہاتی زندگی میں تھوڑا سا ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ویورس بس اتنا سا فرق ہے کہ ان میں ایجوکیشن کا تھوڑا سا زیادہ رجحان ہوتا ہے ادھر شہروں میں، اور دیہاتوں میں شہر جو پڑھائی ہے ان پر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ یہاں پر سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جسمانی ہیلتھ پر، کیونکہ اس میں اکثر دیہاتوں میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ کسان رہتے ہیں۔ تو جو کسان کے بچے ہیں، آپ دیکھیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ آرمی کا بیٹا آرمی میں ہی جائے گا، اس طرح ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہی بنتا ہے۔ تو یہاں پر دیہاتوں میں اکثر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ اگر کسان ہے تو وہ اپنے بیٹے کو کسان کے لیے پریپیئر کرے گا، اسی لیے وہ اسی وجہ سے اپنے بیٹے کو مطلب اتنی ایجوکیشن نہیں دے پاتے، اور وہ مطلب زیادہ سے زیادہ 5 ہی کرواتے ہیں۔ 5 کلاسیں ان کی زیادہ مین ہوتی ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ اتنی کر لیں تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ بیچاروں کو انہیں کو اس میں کسان کے اس میں لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نہیں، جو دوسرا جواد بھی میں آپ کی بات کر دوں گا، یہ بھی ہے نا کہ جو اگر کسان کا بیٹا ہے تو اس نے یہاں پہ اسٹڈی کی، اس نے یہاں پہ ایک مشکل ٹائم فیس کیا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے کھیتوں کو بھی ٹائم دیتا ہے، اسٹڈی بھی کرتا ہے، پھر وہ جب میٹرک میں جاتا ہے تو یہ لوگ آگے زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں اگر یہ آگے نکل جائیں نا، انٹر لیول میں کر لیں، او لیول اے لیول میں اگر چلے جائیں تو انجینئرنگ کر لیں، ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، جی تو یہ لوگ آگے زیادہ لائف میں کامیاب ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہارڈ ٹائم دیکھا جی ہوتا ہے یہاں بالکل پہ، صحیح، بالکل سجاد بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ سر نے آپ کو بتایا کہ کسان کے بیٹے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کسان کا بیٹا کسان ہی بنے گا، اس لیے کوئی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی محنت کرتے ہیں، جس طرح آپ کے سامنے ایک سب سے بیسٹ اور بہت اچھی مثال ہیں ہمارے سر سجاد بھائی، کیونکہ انہوں نے بہت ہی مشکلات فیس کی۔ انہوں نے ماشاءاللہ یہاں مڈل یہاں سے کیا، اس کے علاوہ پھر بھی کافی مشکلات تھیں جن کی وجہ فائنینشیل سپورٹس نہیں تھی ان کے پاس، کیونکہ گھر کے مسائل ایسے ہوتے ہیں، فائنینشیل سپورٹ نہیں ملی، لیکن انہوں نے پھر بھی محنت کی، بہت ہی اچھے نمبروں سے میٹرک یہاں سے کی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس تھوڑا سا فائنینشلی اسٹرانگ ہوئے، ان کے تھوڑا سا انہوں نے اپنا گزارا کیا،
کچھ ایسے پیسے اکٹھے کیے تو ان کے والدین نے انہیں اسپیشلی ان کی ہائر کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن کے لیے انہیں اسپیشلی ملتان مسلم اسکول میں داخل کیا، کیونکہ ملتان میں سب سے بیسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں مسلم اسکولز ہو گئے، کڈس کالج اس طرح کے، کیونکہ وہ شہر ہے، شہروں میں ہمیشہ اچھے کالج ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو دیہاتوں میں اکثر گورنمنٹ اسکولز ملیں گے یا پرائیویٹ ملیں گے لیکن اردو میڈیم میں ملیں گے زیادہ، کیونکہ یہاں پر اردو میڈیم ہی زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اور انگلش میڈیم کی طرف تو ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو آپ کے سامنے زندہ مثال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسان کا بیٹا کسان ہی بنے گا، انشاءاللہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے، بڑی محنت کی، اس کے علاوہ ابھی ماشاءاللہ اسی ایگزامپل سے میں ایگزامپل دیتا ہوں جواد بھائی کی۔ جواد بھائی بھی گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کا بھی یہی کہ جو پیشہ ہے کھیتی باڑی ہے، ان کے جو پیرنٹس ہیں مین یہی کاروبار ہے، ٹیچر بھی ہیں وہ، ساتھ ساتھ یہ کاروبار ہے، لیکن پھر بھی اپنی اسٹرگل سے وہ جناب ابھی کیرٹ کالج کراچی میں پڑھے ہیں، وہاں پہ انہوں نے میٹرک کی، ابھی فرسٹ ایئر میں وہاں پہ انہوں نے ایڈمیشن لیا پری انجینئرنگ کریں۔ جیسے میں نے بتایا کہ ان کا جو ویژن ہے، ان کی جو گول سیٹنگ ہے، وہ نیکسٹ کیس آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا، تو یہ ایک بہت بڑے ہائی رینک اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں بیسیکلی جو یہ گاؤں سے ہے نا، یہیں سے سارا کچھ انہوں نے دیکھا ہے، اور اب ان کو جو ویژن ہے وہ بہت ماشاءاللہ بہت بڑا ویژن ہے ان کا، ایک بہت اچھا مقصد ہے، اور انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اسی گاؤں کی لائف سے آگے جا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ اگر کوئی کسان کا بیٹا ہے تو وہ کسان بنے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو جواد بھی جیسے کہہ رہے تھے، تو وہ انجینئر بھی بن سکتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، آرمی میں بھی جا سکتا ہے۔ یہ جواد بھی، اور کیا کہیں گے آپ؟ جی سجاد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے میں بتایا۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر والد صاحب ٹیچر ہیں، خود ادھر ہی ٹیچر ہیں، تو وہ بہتر جانتے ہیں ٹیچر ایک اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ اچھی سوچ رکھے گا، کیونکہ چاہے وہ دیہاتوں میں پڑھا ہو چاہے شہروں میں پڑھا ہو، لیکن وہ یہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کہاں پر اور کیسے پڑھانا ہے۔ حالانکہ انہوں نے ایسی ایجوکیشن حاصل نہیں کی کہ انہیں بہت ہی اچھا رینک ملے، بہت ہی اچھے عہدے پر فائز ہوں، لیکن انہوں نے ہمارے لیے اللہ کا شکر ہے بہت کچھ کیا ہے۔ ہم ان کی تعریف میں جتنا بھی بولنا چاہیں ہم بہت کم ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنی اسٹرگل کی ہے، اتنی ہائی فائنینشیل فیسز تھی انہوں نے، پھر بھی انہوں نے کیا 2 لاکھ پر، اس کے علاوہ اور بہت بھی زیادہ اللہ کا شکر ہے لیکن انہوں نے کی ہو، کیونکہ وہ بھی دیہات سے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی ضروری بات نہیں ہے کہ دیہات میں اکثر کسان ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیہات میں ہر طرح کے آپ کو انسان ملے گا، اچھا انسان ملے گا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مطلب لو لیول بھی ملے گا، ہائی لیول میں ملے گا۔ اکثر ہائی لیول کے ہوتے ہیں کہ جو کسان کے بیٹے ہوتے ہیں ان میں مطلب اتنی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میرا باپ کسان ہے تو انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ، میرے والد صاحب کسان ہے تو میں کچھ نہ کچھ کر پاؤں گا، اور وہ ایسا بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بہت محنت کرتے ہیں، جس طرح آپ سجاد بھائی کی ایگزامپل لے لیں، آپ کو بتایا کہ ماشاءاللہ اس کے بعد انہوں نے انٹر مسلم اسکول سے کی، وہاں سے بہت اچھی، اس کے علاوہ ٹیکسلا یونیورسٹی میں گئے، وہاں پر انہوں نے بہت محنت کی، اسی طرح وہ انجینئر کی اس پر جاب پر فائز ہوئے۔ تو یہ آپ کے بہت ہی پلس پوائنٹ ہے کہ انہوں نے وہ انجینئر بنے، اور اللہ کا شکر ہے فائنینشلی اللہ کا شکر ہے وہ بہت اسٹرانگ ہیں، اور وہ اللہ کا شکر ہے اپنی فیملی کو بھی فل سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی ماشاءاللہ، ان کے چھوٹے بھائی اسد صاحب وہ بھی اسی طرح ایک اچھے اسلام آباد سے انہوں نے اپنے بھائی کو ایجوکیشن خود دلوائی ہے۔ اس کے علاوہ سجاد بھائی نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی پریپیئر کر رہے ہیں، اپنی سسٹرز کو بھی کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ایک انجینئر بن جائے تو انشاءاللہ، اگر ایک کسان کا بیٹا انجینئر بن جائے تو پیچھے انشاءاللہ انجینئروں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ویسے زندہ اگزامپل ہے آپ کے سامنے۔ جی تھینک یو سو مچ جواد۔ آپ کراچی میں رہے اور 3 سال آپ رہے وہاں پہ، جی تو آپ نے وہاں پہ کیا مس کیا؟ گاؤں کی جو چیزیں تھیں، یہاں کی جو لائف سٹائل تھا، وہ اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ نے کیا مس کیا وہاں پہ؟ جی، جیسا کہ میں یہاں سے سب سے پہلے دیہات میں رہا ہوں، وہاں پر جس طرح کے فرینڈس سارا آپ کو، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ شہری زندگی اور دیہاتی زندگی میں بہت فرق ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پر گیا تو میں نے مس کی۔ سب سے پہلے یہ کہ جو یہاں سے مجھے ایسا اچھا ماحول ملا، یہ بالکل اوپن ماحول ہے، فل گریسری آپ کو ٹریز ملیں گے بالکل، اس کے علاوہ آپ کو باغات ملیں گے، اس طرح کے باغات، اور اس میں بہت سارے کمی ہے وہاں پر، بالکل یہ اکثر ریت رہتی علاقہ ہے وہاں پر، یہ ہم نے بہت چیزیں مس کی۔ اس کے علاوہ سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہاں پر بالکل بھی ٹریفک نہیں ہے، بالکل پرسکون ماحول، نو ٹریفک جیم، بالکل بھی آپ یہ چیز بڑی وہاں پر مس کریں گے، اور سب سے زیادہ آپ کو وہاں پر ڈر لگے گا، کیونکہ جب ٹریفک اتنی ہیوی ٹریفک میں، آپ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں سب سے زیادہ ہیوی ٹریفک اس وقت کراچی میں ہے، تو آپ یہ بات ضرور وہاں پہ دیکھیں گے کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے، روڈ ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ وہاں پر ہو رہے ہیں شہر میں۔ شہر کی زندگی کا ایک سب سے مطلب یہ وہ ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے انسانوں کو رہنے پر، کیونکہ وہاں پر شہر ہے۔ اس کے علاوہ آلودگی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، وہاں پر آلودگی ہے، سب سے زیادہ کوڑا کرکٹ وہاں پر ہوتا ہے۔ ہم نے وہ چیز بہت مس کی، کیونکہ یہاں پر بالکل خوش اور صاف ماحول ملا ہے ہمیں، بالکل گرینری، بالکل صاف ستھرا ماحول،
کوئی صرف کلینلیس ہے, بالکل گرینری ہے. ہم کو وہاں پر بالکل بھی یہ صاف ستھرا آپ دیکھتے ہیں کہ گرینری ہے یہاں پر, وہ بہت مس کیا ہم نے اس جیسے کو. ہم وہاں پر یہ چیز دیکھنے میں بھی ترس گئے کیونکہ بہت زیادہ ہم نے اس چیز کو مس کیا. یہ بہت ہی اچھا اور بھی گرینری ہے. اور وہاں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر گرینری سے کاربن آکسیجن گیس بہت ہی زیادہ ہوتی ہے, تو وہاں پر آکسیجن گیس مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر شہروں میں اکثر گرینری نہیں ہے, وہاں پر یہ ٹریز نہیں ہے, تو جس کی وجہ سے آپ کو اکثر سانس کے مسائل یا پرابلمز یا یہ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. خوراک کے حوالے سے آپ نے کیا مس کیا وہاں پہ؟ جی خوراک کے حوالے سے بہت نہیں, کیونکہ یہاں پر آپ جان سکتے ہیں جیسے آپ بہتر آپ جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں اکثر بالکل دیسی ٹائپ کے مطلب لسی گھی وغیرہ اس طرح کے مکھن وغیرہ بالکل دیسی ماحول میں اور بالکل سادہ سبزیاں ویجیٹیبلز بالکل ملیں گی. اور اس کے علاوہ آپ جیسے کہ شہر میں جائیں گے تو شہر میں کافی دنوں کی پڑی ہوئی باسی سبزیاں وغیرہ وہ آپ کو وہاں سے ملیں گی, اور اس سے زیادہ سے زیادہ آپ کی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر فریش گوشت ملے گا, بالکل ابھی تیار کر کے دیں گے. وہاں پر تھوڑا سا گوشت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تھوڑا سا باسی گوشت دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہوٹلوں میں بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ وہاں پر باسی گوشت دیا جائے گا, کافی دن کا اسٹور پڑا ہوا ہوتا ہے فریزرز میں, اس کو پھر آپ کو پکا کے دیں گے. تو اس طرح مطلب کافی سارے آپ کے وہ جس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, بیماریاں آپ کو وہ ہو جائیں گی. اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کے علاوہ رشتہ داروں کو, دوست احباب کو بہت زیادہ مس کیا, کیونکہ یہاں پر آپ جان سکتے ہیں کہ اگر ایک بیٹا اپنے والدین سے جدا ہو جائے تو اسے کتنا وہاں پر مشکل فیل ہوگی, کیونکہ وہ اپنے ساری زندگی اپنے والدین کے ساتھ اکٹھا رہا ہو, اور جب اس کے بعد وہ شہری زندگی میں جائے اور وہاں پر تھوڑا سا رہے اکیلے میں, نہ اس کے ساتھ کوئی اس کے والدین نہ اس کے بہن بھائی, تو کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. میں تو کہوں گا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, لیکن دنیا داری بھی تو دیکھنی پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے ہمیشہ ساتھ بھی تو نہیں رہنا, یہ بھی تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت جلدی ہمارے والدین نے یہ کر دیا کہ ہم بہت جلدی باہر نکل گئے, کیونکہ ہمیں فیل ہو گیا کہ ہم اکیلے کیسے رہنا ہے. تو اس طرح اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ مل گئی, کیونکہ ایک انسان ہمیشہ جس طرح آپ کی جاب لگے گی تو آپ اکیلے جاب کریں گے, آپ کے ساتھ سارے نہیں کریں گے, آپ صرف اکیلے. جو لوگ پوچھیں گے آپ کے بارے میں پوچھیں گے آپ کیا کرتے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے ہمیں گرومنگ اس طرح کی دی ہوئی ہے, اس طرح کی ڈسپلن لائف ہے, کیریڈ لائف سب سے ماشاءاللہ ڈسپلن لائف ہے ہمیں وہ دی جا رہی ہے. کیونکہ آپ شہروں دیہاتوں میں لیک آف اویئرنیس ہے, اس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسپلن میں وہ تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ شہروں میں ماشاءاللہ سویلائزڈ لوگ, بالکل سویلائزڈ اور مہذب لوگ ہوتے ہیں, بس وہاں پر آلودگی اس چیز کا مسئلہ ہے, باقی سویلائزڈ لوگ ہوتے ہیں. جی جواد بھائی, اور یہاں پہ جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں اور بہادر لوگ ہیں جی اور ماشاءاللہ. صاف لوگ ہیں. شہروں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ کمرشل تعلقات رکھتے ہیں, کام ہو تو ٹھیک ہے, کام نہ ہو تو تعلقات نہیں رکھتے موسٹلی. میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہاں پہ موسٹلی لوگ چونکہ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی, بے شک اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, لیکن دل کے صاف ہوتے ہیں, فیلنگ ہوتی ہے ان کے اندر, خیال رکھنے والے ہوتے ہیں اور مہمان نواز ہوتے ہیں. ادھر بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ اور پرابلم کی وجہ سے وہ لوگوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. یہاں پہ لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہے, آپ بیٹھیں جتنی مرضی گپ شپ کریں. جی جی اور وہاں پہ تو آپ آدھا گھنٹہ میکسیمم جائیں گے کسی کے پاس, ایسے مہمان جائیں گے, زیادہ لوگ وہاں پہ آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. وہاں پہ لائف اتنی مشکل ہے, ایک کیا کہتے ہیں ایک مشین چل رہی ہے نا وہاں پہ, جی جی چل رہے ہیں, کمپٹیشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں نہیں محسوس ہوتی. اٹس ایل میں مطلب وہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں رہ رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ لائف کس طرح کی اور یہاں پہ کتنا ڈفرینس ہے لائف کا. جی اور بس امیزنگ لائف. اور یہاں پہ مطلب دونوں لائف کے اپنے پلس مائنس ہیں, لیکن اگر میں کہوں کہ اگر نمبرز کے حوالے سے بتاؤں تو 70% مطلب یہاں پہ ٹھیک ہے. باقی جو فیسلٹیز یہاں پہ نہیں ہیں, ہاسپٹل اس طرح کے نہیں ہیں, ایجوکیشن یہاں پہ اس طرح کی نہیں ہے, اور باقی تو آئی تھنک باقی سب کچھ ہے جی یہاں جی پہ. اسلام بھائی گیس بالکل کنیکشن یہاں پہ آ بالکل. چکے ہیں, کیبل یہاں پہ آ چکی ہے, اور سوائے اسے کہ جس میں نے ایجوکیشن اور ہاسپٹل کی بات کی, جی جی باقی تو ایوری تھنگ از پرفیکٹ سر. اور اس ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ریسرچ کے مطابق جو گورے ہیں جی جی وہ بھی اپنے اب اس کرونا والے دور میں پینڈیمک میں انہوں نے اپنے گاؤں کی طرف موو کی ہے. جی ریسنٹلی میں نے نیوز پڑھی ہے, جی اور لوگ اس طرف جا رہے ہیں. وہ آپ نے دیکھا کہ جو بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جی وہ کیا کرتے ہیں, اپنا گھر جو ہے نا ایک فارم ہاؤس بناتے ہیں شہر سے باہر, جی کیونکہ وہاں پہ ان کو وہ ایک چیز سکون محسوس ہوتا ہے. بیسیکلی لائف میں ضروری ہے سکون, اور وہ سکون ہے یہاں پہ. جی اور سکون کی جو ورتھ ہے اور سارا کچھ انسان کرتا ہی سکون کے لیے. آپ شہروں میں بڑے گھر بنا لیں, جتنے مرضی ارننگ کر لیں, کچھ بھی کر لیں, ایٹ دی اینڈ آپ کا اگر سکون ہے تو سب کچھ ہے.
اور یہ شہر میں یہی سب سے مزے کی بات ہے، یہاں پہ سکون ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سکون واقعی ہے یہاں پہ یا نہیں؟ بالکل بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں سجاد بھائی، آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ یہاں پر بالکل براڈ مائنڈ اور بالکل بریو پیپل ہے. جیسے دیکھتے ہیں یہاں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اور بالکل ہینڈسم اور بالکل فٹ لوگ ہوتے ہیں، یہاں پر بالکل فٹ ہوتے ہیں جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ ان کا کام ہی کھیتی باڑی ہے اس طرح اکثر، تو وہ کھیتی باڑی میں اکثر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ہمیشہ. اچھا، جیسے پہلے ہمیں جواد بھائی نے گاؤں کی لائف اور شہر کی لائف کے بارے میں بتایا، تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی، تو اسی بارے میں ہم جو ہمارے سعید صاحب ہیں جو ایک فیمس ٹیچر ہیں یہاں کے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ گاؤں کی لائف اور شہر کی لائف میں کیا فرق جانتے ہیں. جی سعید صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی دو مراحل سے گزرتی ہے، دیہات اور شہر. اس میں انسان کو رہنے کے لیے دیہات اور شہر دو جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. تو دیہات اور شہر میں فرق، یہاں دشواریاں ہیں وہاں سہولتیں بھی ہیں. تو شہر میں جتنی سہولتیں ہوں گی اس سے زیادہ دشواریاں ہوں گی. دیہات میں یہاں سہولتیں ہیں، تھوڑا بہت دشواریاں ہیں، زیادہ تو نہیں آج کل کے حالات کے مطابق، کیونکہ دیہاتوں میں بھی ہسپتال، سکول، کالج وغیرہ موجود ہیں اور اچھے استاد ہوتے ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی آ گئے ہیں. کیونکہ تو اس طرح دیہات کی زندگی تازہ ہوا، تازے پھل کے لیے ایک نمبر دودھ، بالکل اس پر مشتمل ہے. شہر میں جب کر یہ چیزیں نہیں ملتی. ہم کھڑے ہیں باغ میں کھڑے ہیں، تو ادھر باغ میں اب ہمارے ساتھ یہ فروٹ ہے تو یہ بالکل فریش ہے. جی جی جب ادھر سے توڑتے ہیں تو اچھے اچھے ادھر رہ جاتے ہیں. جو وپاری حضرات ہوتے ہیں ویسے کرتے ہیں، نیچے سے خراب رکھ دیتے ہیں، اوپر سے اچھا رکھ دیتے ہیں. وہ منڈیوں میں لے جاتے ہیں جو شہریوں کو نصیب نہیں ہوتا. بالکل. میں اس بات تنقید نہیں کر رہا ہوں، صرف شہری اور دیہاتی زندگی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ اسی طرح آگے آنکھ چرائی اور دکانداروں نے وہ ڈال دیا. تو دیہات میں ایک چیز جاتے ہیں باغ سے تو اڑاتے ہیں، وہ سامنے یہ اچھا نہیں ہے اس کو باہر نکال دو. جی جی تو ایک چیز دودھ خالص ملتا ہے، جی جی جہاں سے لوگ آپ کے سامنے وہ دودھ نکالیں گے اور آپ کو دودھ دیں گے. تو شہروں میں جو دودھ جا رہا ہے، سب سے زندگی میں جو اہم چیز ہے وہ ہماری غذا ہے، خوراک ہے. تو شہر میں ایک نمبر خوراک نہیں مل سکتی. دیہات میں زندہ رہنے کے لیے، اچھی صحت کے لیے، اچھے دماغ کے لیے، اچھی نشو و نما کے لیے دیہاتی زندگی میں اچھی چیزیں ملتی ہیں. دودھ بھی ہے، آپ نے سامنے نکالا ہے اور سامنے ہی اس کو استعمال کر لیا ہے. تو جو شہر میں جاتے ہیں اس میں پتہ نہیں وہ کیا کچھ ملاتے ہیں. جی جی تو اس میں تازہ ہوا، سبزہ جو آنکھوں کے لیے، ایسے صبح صبح اٹھو، سیر کرو، واک کرو تو تازی ہوا ہوتی ہے، صاف شفاف ہوا ہوتی ہے، درختوں میں سے گزرتی ہے، وہ آپ کو ملتی ہے، جس سے آپ کے پھیپھڑے وغیرہ بھی آسانی سے وہ ہوا لیتے ہیں اور آپ کے لیے اچھی ہے. واک وغیرہ ہے، سبزہ ہے، آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو شہر میں جلدی والا کام تو ہے، لیکن شہر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیہات کی زندگی اچھی ہے. صحیح صاحب، میں بھی آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آلموسٹ 70% 80% یہاں کی لائف بہت بہتر ہے. تو جہاں پہ اس کے فائدے ہیں یہاں پہ اس کے بھی فائدے ہیں. کچھ اس کے نقصانات ہیں، کچھ اس کے زیادہ نقصانات ہیں شہر کی جی لائف. شہر اور شہروں میں آج کل جو آپ کو پتہ ہے کہ جو فرسٹریشن ہے بہت بڑھ گئی ہے وہاں پہ. یہاں پہ وہ فرسٹریشن نہیں ہے، سکون ہے یہاں پہ، دماغی سکون ہے وہاں پہ، بزرگوں کے ساتھ ایک محبت ہے، لوگوں کے پاس ٹائم ہے. وہاں پاس ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. ٹائم نہیں ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب کورونا کا ایک پرابلم آیا ہوا ہے، تو شہروں میں لوگ اندر گھس چکے ہیں، باہر نکلتے نہیں ہیں. کیوں نہیں نکلتے؟ گیدرنگ اتنی ہوتی ہے، ہجوم ہی اتنا ہوتا ہے جیسے ان کو نقصان دہ ہوتا ہے. تو ہم دیہاتوں میں الحمدللہ کھلے کھلے پھرتے ہیں، ہمیں کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ اتنا فاصلہ ہی ہمارا اتنا ہوتا ہے. جیسا حکومت کہہ رہی ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اتنا فاصلہ ہوتا ہے، آٹومیٹک ہمارا فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تازی خوراک ہوتی ہے، کوئی جراثیم وغیرہ ہمارے نزدیک آتے ہی نہیں، کیونکہ نزدیک ہوں گے کسی سے اٹیچ ہوگا تو الحمدللہ اس معاملے میں بھی ہم دیہاتی لوگ بہت خوش ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. بالکل نہیں. میرے خیال میں گاؤں میں ابھی تک کوئی کورونا کا کوئی ابھی تک ہاں الحمدللہ ادھر ہمارے اس علاقے میں آج تک کوئی. ویسے تو شہروں میں تو ایک اتنی زیادہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے، میڈیا پہ دیکھ لیں، لوگ خوف کی وجہ سے اور یہ سارا کچھ اس سے بھی ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے. اور شکر ہے یہاں پہ یہ چیز نہیں. جی الحمدللہ ایسا یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم کھیل میں بھی جاتے ہیں، کھیلتے کھولتے بھی ہیں، یہ درخت اپنے پٹھے بھی کاٹتے ہیں، جانوروں کو بھی ڈالتے ہیں. ہمارا ایک ماحول ہے، ہم نے خود کاٹنے ہیں، گھاس بھی کاٹنی ہے، جانوروں کو ڈالنی بھی ہے، ان کو نہلانا بھی ہے، ان کو مطلب صفائی وغیرہ بھی کرنی ہے. الحمدللہ اس چیز سے ہمیں ذرا بھر بھی خوف نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی حکومت بتا رہی ہے کہ یہ حفاظت کرنی چاہیے، اس کے مطابق ہمارا آٹومیٹک قدرتی طور پر ہمارا ماحول ایسا ہے. جی جی بالکل. ہم کسی چیز کے نزدیک نہیں جا رہے، کسی دوسرے سے اٹیچ نہیں ہو رہے، تو الحمدللہ ٹھیک ہے، مطمئن ہے. اور کوئی ایسا کیس نہیں آیا الحمدللہ، ہمارے اس علاقے میں کوئی ایسی بات نہیں سنی گئی کہ یہ کورونا والی. جی جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص شکر انعام ہے ہمارے اوپر. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، آپ گیمیں کر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں،
ایک دوسرے کو ٹائم دے سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, بات کر سکیں, دکھ خوش غمی شریک ہو سکتے خوشی ہیں. غمی میں شریک ہوتے وہاں ہیں. پہ دیکھ لیں تو محفل میں اتنا ٹائم نہیں ہے ان بالکل کے پاس, بالکل خوشی شہر غمی میں کے اتنا لیے نہیں اتنا ٹائم نہیں ہے, جتنا ٹائم بہت کم ٹائم نکالتے ہیں, جس سے پھر وہاں پہ باقی جو بے ذہنی شک بیماری ہیں باقی وہ لوگ پھر پرابلم باقی ہے. مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت طریقے سے سعید صاحب نے اس چیز کو بیان کیا. تو آپ نے جواد بھائی کی بات بھی سنی, ان کے بھی دیکھی. تو میں یہی کہوں گا, جیسے میں نے آپ کو اینڈ میں بتایا کہ اگر آپ نے ایک حقیقی سکون حاصل کرنا ہے لائف میں, سب سے مین گول ہوتا ہے سکون. اگر آپ نے وہ حاصل نہیں ہوتا, کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہو. جواد بھائی ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے آپ نے چیزوں کو ایکسپلین کیا, اور آپ کا جو کانفیڈنس ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. آپ کی انرجی فیل ہو رہی ہے, میں سمجھ سکتا ہوں. ہم تو ایک ٹائم گزار چکے ہیں اور ہماری جو ہے اس میں شاید اتنی انرجی نہیں ہے جو انرجی اس وقت آپ کے پاس ہے, اور آپ ایک ریئل موٹیویشن کا رول پلے کر سکتے ہیں بہت شکریہ سر. نوجوانوں کے لیے. تو دیکھا جی کس طرح جواد بھائی نے کتنے خوبصورت طریقے سے گاؤں کی لائف کو بیان کیا. یہ خود کیڈٹ کالج کراچی میں اسٹڈی کریں. تو دیکھیں جی ایٹ دی اینڈ میں یہ کہوں گا, جو کہ انسان کی زندگی کا مین آبجیکٹیو ہے کہ ایٹ دی اینڈ اس کو سکون چاہیے, اور سکون کے لیے وہ سارا کچھ کرتا ہے, جاب کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ اس کو سکون ہی نہ ملے اس لائف میں تو پھر کیا فائدہ. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سکون چاہیے تو آپ گاؤں کی طرف موو کریں. اور یہاں پر بھی مطلب ہر گاؤں میں اچھے اچھے اسکول اور کالجز بھی ہیں, کہیں پہ نہیں ہیں, اور ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو آپ موسٹلی دیکھا کہ شہروں میں لوگ اتنا پریفر نہیں کرتے جتنا ہم شہر سے باہر ہٹ کے پریفر کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایک پیور ہوا ہے, وہاں پہ پانی ہے, اور خالص دودھ ہے, خالص خوراک ہے وہاں پہ. تو ایٹ دی اینڈ آپ کو سکون چاہیے تو آپ گاؤں کی طرف موو کریں. تھینک یو جی, اللہ حافظ.